اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق و حق دکھا اور اس کی پیروی کی توفیق دے، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ساجد کشمیری اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ٹی وی 008۔ سامعین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے موضوع پر جو ہر انسان کے دل کو ہلا دے گا۔ یہ موضوع ہے آخری جنگوں کی ٹائم لائن اور اقوام متحدہ کا دجالی نظام۔ سامعین، یہ کوئی عام گفتگو نہیں، یہ وہ سچ ہے جو کتابوں سے چھپا دیا گیا، نصاب سے مٹا دیا گیا اور میڈیا کے شور میں دبا دیا گیا۔ سامعین مکرم، دنیا کے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک آپس میں دشمن ہے، ایک بلاک امریکہ اور یورپ کا ہے جبکہ دوسرا بلاک روس اور چین کا، مگر حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے پردے پر کھیلا جانے والا یہ کھیل صرف ایک ڈرامہ ہے، ایک سٹیج شو ہے جس کے ڈائریکٹر وہی ہیں جو پس پردہ بیٹھے ہیں، یعنی فری میسن، صہیونی لابی اور وہ قوتیں جو دجال کے نظام کے قیام کی طرف دنیا کو دھکیل رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کے نام پر غور کریں، یعنی متحد اقوام، مگر کیا یہ اقوام کسی مذہبی یا خدائی اصول پر متحد ہوئی؟ نہیں، یہ اطاعت کسی اسلامی شریعت، کسی عیسائی یا یہودی شریعت پر ہوا نہیں، بلکہ یہ اطاعت سیکولر، لادین اور ابلیسی قانون کے تحت ہوا ہے، اور لادینیت کا اصل خدا ابلیس ہے۔ سامعین کرام، یہ وہ لمحہ تھا جسے ہم قیامت کی علامات صغریٰ کے مکمل ہونے کا آغاز کہہ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے پوری تاریخ میں انسانیت کبھی ایک عالمی تنظیم میں اکٹھی نہیں ہوئی تھی۔ سامعین مکرم، اقوام متحدہ کے قیام سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ مسلمان خود آپس میں سلطنتوں کی شکل میں ایک دوسرے سے لڑتے تھے۔ صوفی اور عثمانی سلطنتوں کی مثال قریب کی ہے۔ عیسائی صدیوں تک آپس میں لڑتے رہے، خاص کر کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ فرقہ، لیکن آج سب اقوام متحدہ کے قوانین کے تابع ہیں۔ سعودی عرب اور ایران دو بڑے دشمن مانے جاتے ہیں، مگر دونوں اقوام متحدہ کے کسی ایک قانون کی بھی خلاف ورزی نہیں کرتے، اور یہی حال عیسائی دنیا کا ہے۔ سامعین مکرم، آج کے دور میں انسانیت جس اخلاقی زوال کا شکار ہے، ایسا قید کبھی تاریخ میں نہیں آیا۔ دین پسپا ہے، ایمان کمزور ہے، اور صرف ایک چیز آگے بڑھ رہی ہے، الحاد اور بے دینی۔ یہی وہ فضا ہے جس میں دجالی نظام پروان چڑھتا ہے۔ سامعین مکرم، یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو جنگیں آپ کو نظر آتی ہیں وہ محض اسکرپٹڈ ڈرامے ہیں۔ ان جنگوں کا مقصد یہ دکھانا ہے کہ دنیا میں قومیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں، حالانکہ اصل میں یہ سب ایک ہی ڈور سے بندھے ہیں۔ اقوام متحدہ کے قوانین کو دیکھیں، 500 سے زیادہ قوانین ہیں، اور ان میں سے کسی ایک کا بھی تعلق مذہب سے نہیں۔ یہ انسانی تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ پوری دنیا خدا کے نازل کردہ قوانین کی بجائے انسان کے بنائے ہوئے قوانین پر چل رہی ہے۔ یہ ہے اصل خطرہ۔ اس کے بعد شروع ہوتا ہے میڈیا کا جادو، اور لوگ اس کو نہیں جانتے کیونکہ نصاب تعلیم میں یہ حقائق نہیں پڑھائے جاتے۔ مذہبی اور سیاسی اشرافیہ کے ہیرو یہ باتیں نہیں بتاتے۔ میڈیا انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ سامعین، جب اقوام متحدہ فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کے بعد تعزیتی بیان جاری کرتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، حالانکہ یہ محض جھوٹ اور دھوکہ ہے۔ یاد رکھو، میڈیا ان کے ہاتھ میں سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ یہ وہی میڈیا ہے جو فلموں، ڈراموں، کھیلوں اور سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو غافل کر دیتا ہے۔ سامعین، 18ویں صدی سے کارپوریشنوں نے دنیا پر قبضہ شروع کیا، وسائل چھینے گئے، کاغذی کرنسی لائی گئی، دولت آہستہ آہستہ چند ہاتھوں میں سمٹ گئی۔ آج دنیا کا سب سے زیادہ سونا سلامتی کونسل کے مستقل ارکان کے پاس ہے، اور ہم جیسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی یا تحریک انصاف میں فرق ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب ایک ہی کھیل کے مورے ہیں۔ میڈیا ان کو ہیرو اور ویلن بنا کر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ سامعین مکرم، پروٹوکول آف دی ایلیٹ آف زائون میں لکھا گیا ہے کہ مارکس ہمارا بندہ تھا۔ اقوام متحدہ کی بنیاد کمیونسٹ سوچ پر رکھی گئی ہے۔ کمیونزم کا پہلا سبق ہے کہ مذہب افیون ہے۔ آج سب سے بڑی کمیونسٹ ریاست چین ہے۔ چین میں مذہب پر پابندی ہے، اور یہی ماڈل پوری دنیا پر مسلط کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے انسانی تاریخ کا سخت ترین غلامی کا نظام۔ اب سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا؟ سامعین، پہلے وہ آخری صلیبی جنگ کروائیں گے۔ برطانیہ میں موجودہ مظاہرے اسی اسکرپٹ کا حصہ ہیں۔ مذہب کے نام پر لڑوا کر وہ مذہب پر ہی کاری وار کریں گے۔ پھر آئندہ مرحلے میں وہ دجال کو مسیح کے طور پر دنیا کے سامنے لائیں گے۔ وہ دعویٰ کرے گا کہ وہی عیسیٰ ابن مریم ہے۔ میڈیا کے جادو سے وہ اتنے معجزے دکھائے گا کہ میڈیا پر ایمان رکھنے والے فوراً اس پر یقین کر لیں گے، لیکن یاد رکھو، اصل حضرت
حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور دجال کو قتل کریں گے، لیکن اس وقت دنیا کا بڑا حصہ دجال کے پیچھے جا چکا ہوگا۔ سامعین مکرم، تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ عثمانیوں اور یورپی طاقتوں کے درمیان تجارت پر صدیوں جھگڑے ہوتے رہے ہیں، کیونکہ حقیقی دشمن کبھی ایک دوسرے سے تجارتی شراکت داری نہیں کر سکتے، لیکن آج چین اور امریکہ بظاہر دشمن ہیں لیکن سب سے بڑے تجارتی پارٹنر بھی ہیں۔ یہ کیسا دشمن ہے جو ایک ہی میز پر کھاتا ہے؟ یہی ہے دجالی کھیل۔ اے مسلمانوں، آنکھیں کھولو، یہ جو تم دیکھتے ہو کہ دنیا میں دو بلاک ہیں، یہ فریب ہے۔ یہ جو تم سمجھتے ہو کہ اقوام متحدہ امن قائم کر رہی ہے، یہ دھوکہ ہے۔ یہ جو تم سمجھتے ہو کہ میڈیا سچ بتاتا ہے، یہ جادو ہے۔ یہ سب دجالی نظام کے قیام کے لیے ہے۔ اگر تم نے آنکھیں نہ کھولی تو وہ دن دور نہیں جب تمہارے سامنے دجال کو نجات دہندہ بنا کر پیش کیا جائے گا اور تم اس پر ایمان لے آؤ گے۔ سامعین مکرم، آج کی اس گفتگو کا سبق یہ ہے کہ دنیا کی جنگیں ایک اسکرپٹڈ کھیل ہیں۔ اقوام متحدہ، ورلڈ اکنامک فورم، میڈیا، سب دجالی نظام کے ہتھیار ہیں۔ اصل جنگ دولت یا سیاست کی نہیں ہے، اصل جنگ ایمان اور کفر کی ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ کے نازل کردہ قوانین ہی حقیقی آزادی دیتے ہیں۔ جو ان سے منہ موڑے گا وہ دجال کی غلامی کے نظام میں جکڑ دیا جائے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، اپنی نسل کو خبردار کرو، اپنی آنکھیں کھولو، قرآن کو تھامو اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر ڈٹ جاؤ، یہی نجات کا راستہ ہے۔ اے اللہ، ہمیں حق پر ثابت قدم رکھ۔ اے اللہ، ہمیں دجال کے فتنے سے بچا۔ اے اللہ، ہمیں وہ بینائی دے جس سے ہم دھوکے کو دھوکہ سمجھ سکیں۔ میں ہوں ساجد کشمیری اور آپ دیکھ رہے تھے کشمیر ٹی وی 008۔ سامعین، اگر یہ پیغام آپ کے دل کو لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں اور یاد رکھیں کہ سچ سننے کے بعد خاموش رہنا بھی گناہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔